بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین جو ہے کچھ رپورٹس آ رہی ہیں، تو کل جو ہے مفتیٰ اسماعیل صاحب جن کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تھا، مگر وہ پھر سافٹ ویئر شاید ان کا کرپٹ ہو گیا، تو انہوں نے دوبارہ حکومت پہ تنقید کی ہے، کیونکہ وہ پرسوں سافٹ ویئر اپڈیٹ تھا تو عمران خان پہ کی تھی، بڑی سخت تنقید کی تھی۔ معاشی جو صورتحال ہے اس کا تمام تر ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرایا تھا۔ کل شاید سافٹ ویئر دوبارہ کرپٹ ہو گیا، کوئی وائرس آ گیا اس کے اندر، مفتیٰ اسماعیل کے سافٹ ویئر کے اندر شاید وائرس آ گیا، تو کل پھر وہ اسحاق ڈار پہ برسے ہیں۔ انہوں نے کہا تمام ماہرین تجزیہ کار متفق ہے کہ اسحاق ڈار کی ڈالر کی معاشی پالیسیز معاشی بحران کا مکمل تباہی کی جانب دھکیل رہی ہیں۔ ڈالر کی موجودہ جو ہے 250 روپے کی قدر کو 200 روپے سے کم کی جانب لے جانے کی قدر نے ملک کے لیے آفت سے کم نہیں ہے۔ اب دو بار جو مسلم لیگ نون کے وزیر خزانہ بنے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مصنوعی طور پہ نیچے لے کر آ رہے ہیں، ڈالر کو 200 سے نیچے لے کر آ رہے ہیں، مصنوعی طور پہ لے کر آ رہے ہیں۔ یہ ملک کی جو معاشی حالت ہے، یہ آفت ہے، ایک ملک کے لیے بہت بڑا معاشی آفت آئے گی، جو ملک کا سنبھلنا مشکل ہو جائے گا، ملک تباہی کی دہانے پہ چلا گیا ہے۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ مہنگائی میں افراط زر میں بے حد اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مہنگائی میں اس وقت بہت زیادہ اضافہ ہوا، بے روزگاری میں 22 لاکھ سے بھی اوپر لوگ بے روزگاری کے شرح میں چلے گئے ہیں۔ 22 لاکھ سے اوپر بے روزگار افراد ہے پاکستان کے اندر اس وقت، جو کہ کرونا کے اندر پاکستان کی جو فیصل آباد کی انڈسٹری ہے، کرونا کے اندر وہ جب چلی ہے تو انڈسٹری اس وقت بندے بھی نہیں مل رہے تھے، کہ لوگ لاہور سے لے کے فیصل آباد کے جو صنعت کار تھے لاہور سے مزدوروں کو لے کے جا رہے تھے، وہاں پر اتنی زیادہ کھپت ہو گئی تھی مزدوروں کی کہ مزدور نہیں مل رہے تھے فیصل آباد میں۔ لاہور سے دیگر شہروں سے وہ لے کر جا رہے تھے کام کے لیے کہ ہم آرڈر پورا کر سکیں۔ آج یہ حالت ہے کہ پوری انڈسٹری بند ہو گئی ہے، 22 لاکھ افراد 22 لاکھ سے زائد لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ وہ افراط زر میں مزید اضافہ ہو چکا ہے، مہنگائی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور معاشی بدحالی ہو چکی ہے، اور ڈالر جو ہے 255 سے بھی کراس کر چکا ہوا ہے۔ یہ مفتیٰ اسماعیل صاحب نے کہا ہے، کل انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں ایک پروگرام میں کہا ہے انہوں نے کہ یہ اتنا حد تک بڑھ چکا ہے کہ وہ اب ان کے قابو میں نہیں رہا۔ آئی ایم ایف جو ہے پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی دوست ممالک پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی یورپین ممالک پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے، آئی ایم ایف پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے، ورلڈ بینک پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے، ایشین ڈیولپمنٹ پاکستان کو پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان میں پیسہ ختم ہو چکا مکمل طور پہ۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں روز جیو دکھاتا ہے کہ جی فلاں جگہ وزیر اعظم افتتاح کر رہے ہیں، فلاں جگہ افتتاح کر رہے ہیں، فلاں جگہ افتتاح کر رہے ہیں، یہ سارے افتتاح جعلی ہیں، 2 نمبر ہیں سارے، کیونکہ پیسہ ان کے پاس ہے نہیں، تنخواہ دینے کے پاس پیسے ہیں نہیں ان کے پاس، غریب کے لیے پیسہ ہے نہیں۔ 2 ارب روپیہ میڈیا کو دے کے میڈیا کو الٹی سیدھی بکواس میڈیا سے کروا رہے ہیں، اور ملک کو جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں، عوام کے ساتھ سراسر جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ روزانہ جھوٹ ان کا پکڑا جاتا ہے۔ کل جو انہوں نے کیا، مریم عورزیب نے ایک ٹویٹ کیا، کل امپورٹڈ وزیر اعظم کی زیر صدارت معاشی بحالی توانائی کی قلت کے خاتمے کے لیے اجلاس ہوا، تو توانائی کا قومی ہنگامی پلان تیار کر لیا ہے، جس میں امپورٹ میں نمایاں کمی واقع ہوگی، اور غیر معمولی صورتحال میں غیر معمولی اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین امپورٹ تو آگے انہوں نے بند کر دی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے فارماسوٹیکلز کمپنیاں بند ہو گئی ہیں، دیگر جو صنعتیں جو باہر سے خام مال ان کا آتا تھا، کیمیکلز آتے تھے، وہ بند ہو گئے ہیں، انڈسٹری بند ہو چکی ہوئی ہے۔ اب کون سا غیر معمولی فیصلہ کرنا ہے؟ مریم عورزیب نے کبھی یہ الیکشن لڑی ہے؟ ریزرو سیٹ سے ہمیشہ آئی ہے، اور یہ شریف خاندان کی آیا کی بیٹی ہے، تو آیا کی بیٹی کو معیشت کا کیا پتہ ہے، معیشت کیا ہوتی ہے؟ کبھی اس نے الیکشن لڑا ہو، کبھی یہ عوام میں گئی ہو، عوام کے دکھ درد دیکھا ہو، اس نے خود غربت میں رہ کے اس نے غریبوں کا مذاق اڑایا، یہ خود غربت میں رہی ہے، اور آج یہ نو دولتیہ بن کے آج یہ نخرے کر رہی ہے اور باتیں کر رہی ہے عوام کے اوپر، عمران خان کے اوپر۔ اپنی حیثیت پہلے دیکھے، آیا کی بیٹی تھی، ایک کمرے میں رہنے والی، آج محلوں میں رہ رہی ہے، 9 دولتی ہے۔ 9 دولتیے جب ہوتے ہیں ان کی اوقات وہی رہتی ہے،
صرف ان کی صورتیں اور کپڑے بدلتے ہیں، سیرت اور صورت وہی رہتی ہے جو پہلے ہوتی ہے، تو وہی سیرت و صورت ہے۔ آج یہ عمران خان کو باتیں کرتی ہے، عمران خان جو شروع سے امیر تھا اور امیر ہے، امیر رہے گا وہ شخص جب تک اس کی زندگی ہے۔ اور اس نے، تم لوگوں نے اور تمہارے لیڈروں نے، تمہاری ماں نے وہاں پہ پلازے کھڑے کیے ہیں اپنے پنڈی کے اندر، اربوں روپے کے پلازے کھڑے کیے ہیں۔ عمران خان نے اربوں روپے کے ہاسپٹل بنائے ہیں، اس نے قوم کے لیے کام کیا ہے۔ آپ نے اپنے لیے کام کیا ہے، اپنی نسلوں کے لیے کام کیا ہے، اس نے اپنی قوم کی نسلوں کے لیے کام کیا ہے۔ تو شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ خواجہ آصف کوئی شرم نہیں ہے، اس طرح مریم اورزے کوئی شرم نہیں ہے۔ یہ بھی بے شرم ہے، وہ بھی بے شرم ہے۔ ہم تو خیر وہ لفظ نہیں بولیں گے جو تمہارے مولانا فضل الرحمان نے بولا تھا خواتین کے بارے میں۔ بارہ تمہاری اصلیت یہ ہے، تم ایک آیا کی بیٹی ہو، غربت میں رہی ہو، تمہیں 4 پیسے ملے ہیں، تمہارے 8ویں پاس کو بڑا ڈائریکٹر 18ویں گریڈ دے کے اسکیل اور اربوں روپے کی کرپشن کروا کے پلازے کھڑے کیے ہیں۔ تم نے اپنے لیے کیے ہیں، عوام کے لیے نہیں کیے۔ اور عمران خان نے عوام کے لیے پلازے کھڑے کیے ہیں۔ کیا غیر معمولی فیصلے کرنے ہیں آپ نے؟ کیا فیصلے؟ کہاں مہنگائی لے کے جانی ہے اب آپ نے؟ لے جاؤ مہنگائی کو، 400 کر دو پیٹرول جا کے۔ کیا کرو گے مہنگائی کو جب تمہارے پاس ہے ہی نہیں ہے؟ ریمیٹنس نہیں دینے کو تیار، اوورسیز پاکستانی نے پیسہ نکلوا لیا بینکوں سے اپنا، کوئی پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے دینے کے لیے آپ کے پاس، تو آپ کس بات پہ اچھل کود کر رہے ہیں؟ آپ کا امپورٹڈ وزیر اعظم بھی جو ہے وہ بھی پاگل ہوا ہے کہ ڈھونڈ رہا کوئی پیسہ دے دے، خراج دے دے، اور اس کا ٹویٹ بھی آیا تھا، بیان بھی آیا تھا، اب ہم پیسے کہاں سے لائیں؟ جب تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو تم کرو گے کیا؟ خاک تم نے ملک کی معیشت ڈبو دی، چلتا ہوا ملک، اچھا خاصا چلتا ہوا گروتھ کرتا ہوا ملک کو بیڑا غرق کر دیا تم لوگوں نے آ کے۔ اور تمہارے ہینڈلرز نے، وہ جو ریٹائر ہو کے 1200 ارب لے کے بیلجیم چلا جائے گا، اور تمہارا وہ بیڑا غرق کر کے چلا گیا، سیاسی طور پہ بھی معاشی طور پہ بھی تمہاری سیاسی قبر دفن کر کے گیا وہ اچھے طریقے سے۔ نہ سمجھو تو تمہاری اپنی نادانی ہے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ باجوہ نے تمہاری سیاسی قبر کھود کے دفنا کے کل پڑھ کر گیا ہے وہ شخص۔ اب تم اس چیز کو مانو یا نہ مانو۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، چینل ہمارا سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔